رہی تھی کہ ملحدین لوگ اپنے آپ کو تو وہ سمجھتے ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی نبی اور خدا کو نہیں مانتے۔ ہم نے ان کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ ایک تو جب بحث ان سے کی جائے تو ان کو کبھی خدا اور رسول کا حوالہ نہ دیا جائے، نہ ہی قرآن اور حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جائے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، تو ان کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی صورت میں وہ کہاں سے مان لیں گے؟ تو اس لیے ان کے سامنے یہ نہیں پیش کرنا چاہیے، بلکہ وہ دلیل پیش کرنی چاہیے جو ان کے اور ہمارے درمیان کامن ہو۔ پھر وہ بہت ساری احادیث پیش کرتے ہیں، جی اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، اس میں یہ نامناسب حرکت ہے یا نامناسب بات ہے۔ تو اب وہ کریں گے کیونکہ وہ اس اینک سے دیکھتے ہیں نا، جس اینگل اور جس زاویے سے جو بندے کے اندر خباثت غلاظت ہو اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ملحدین پر بات کر رہے تھے۔ ملحد ملحد ملحد، یہ ملحد عربی کا لفظ ہے، ان کو اس کا معنی بھی نہیں پتہ۔ لفظ ہیں برے ہیں، الفاظ منافق، زندیق، ملحد اور صابی، یہ تقریباً قرآن میں چاروں لفظ آئے ہیں۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام پہلے مذہب کا پیروکار ہو پھر مذہب سے نکل جائے، یعنی پہلے قرآن کو مانتا ہو، حدیث کو مانتا ہو، اللہ کا شریعت کو مانتا ہو، پھر کہتا ہے میں نہیں مانتا، اسے مرتد کہتے ہیں۔ منافق اسے کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھے اور بظاہر لوگوں میں اعلان کرے میں مسلمان ہوں، میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، جیسے کہ آج کل سیاستدان ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے پروفیسر یا ججز، وکلاء اور پولیس میں بڑے بڑے افسران، فوج میں بڑے بڑے افسران، ایجنسیوں میں بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے حکمران۔ اب جب ان سے آپ بات کریں گے تو وہ جناب علی میں قرآن حدیث کو بڑا مانتا ہوں، میں اللہ رسول کو بڑا ہی مانتا ہوں، میں بڑا یقین کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ساری باتیں وہ کریں گے کہ ہم فلاں چیز کو مانتے ہیں، فلاں چیز کو مانتے ہیں۔ لیکن جب اگر آپ ان کی بہت کلوز رہیں اور ان کے نجی طور پہ بھی اگر ان سے جان پہچان ہو، ان کی نجی محفلوں میں بیٹھیں، ان کی حرکتوں کو دیکھیں، تو وہاں سے وہ نہیں لگتا کہ یہ اللہ رسول کو کسی طور پہ، مثلا جو ہی ان سے بات کرو کہ حدود و قصاص، یعنی حکمرانوں سے بات کریں یا ججز کے وکلاء سے، بھائی حدود و قصاص قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، صحابہ تابعین خلفاء راشدین اس کو نافذ کرتے رہے ہیں، ہم بھی نافذ کریں، تو فوراً وہ جی کوئی کہے گا وحشیانہ سزائیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ساری دنیا لنگڑی ہو جائے گی، ساری دنیا لونجی، ہاتھ کٹ جائیں گے سب کے، یعنی اب وہ صاحب نے جیسے اشتیاق احمد صاحب کہتے تھے نا کہ جس کو جرأت نہیں نہ ہوتی، جس کے اندر یہ صلاحیت اور نہیں ہوتی کہ وہ خدا، رسول، قرآن اور حدیث کو نام لے کے گالی دے سکے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مولوی کو گالی دیتا ہے، داڑھی کو اوپر بلا کہہ دے گا۔ یعنی جس نے گالی تو دینی ہوتی نبی کو یا اللہ کو یا قرآن یا حدیث کو، تو اس کو تو نہیں دے گا کیونکہ مسلمان چھوڑیں گے نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ مولوی قریب پڑتا ہے اس کو ہی دے دیتا ہے، بڑھاس بھی نکل گئی اور مفاد بھی حاصل ہو گیا۔ تو آپ جب ان کے نجی طور پہ ان کے قریب ادھر ادھر جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اسلام کو نہیں مانتے، اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری کیا بات کریں جی، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اسلام، مذہب، ریلیجن جو ہے مذہب پرسنل ہے، یعنی اللہ اور ہمارے درمیان کسی دوسرے کو، نہ ریاست کو، نہ کسی دوسرے فرد کو پوچھنے کی یا بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی، مداخلت کی کوئی اجازت ہی نہیں۔ حالانکہ حدود اور قصاص یہ نجی طور پہ تو نہیں نافذ ہوتے، اللہ رسول کے درمیان تو نہیں نافذ، یہ تو یہ جیسے جرم ہے، کسی نے چوری کی، ڈکیتی کی، نشہ کیا یا کوئی بد اخلاقی کی، تو اس کی سزائیں جیسے قانون میں ہوتی ہیں اس طرح اسلام نے متعین کر دی ہیں۔ قانون ایک متعین کرتا ہے تو وہ نجی ہوتا ہے۔ اب بندہ چوری کرے، بعد میں اس کو گرفتار کر لے پولیس، تو وہ کہ جی یہ تو میرا نجی معاملہ ہے، صدر سے یا پارلیمنٹ سے یا اللہ سے کہہ سکتا ہے، اس میں اچھا اب اس کی بھی علیحدہ لٹریشن ہوگی۔ تو یہ پرسنل نہیں ہے، اگر پرسنل ہوتا تو پھر اس کا نفاذ نہیں ہونا تھا، اس کا نفاذ کیا گیا باقاعدہ بڑی سختی کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ یہ لازمی چیز ہے اور یہ پرسنل نہیں ہے۔
اب نماز اگر پرسنل ہوتی تو وہ اجتماع کیوں تھا کہ 5 گانا نماز اذان دو، اذان پرسنل ہے کہ پوری دنیا کو پہلے سناؤ، پھر ایک بندہ امام بنے باقی پیچھے نماز پڑھیں وضو کریں، پرسنل ہے۔ روزے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ پرسنل ہو سکتا ہے، کیوں اس کا رکھنا، اس کا روزے دار رہنا، کھولنے کا کوئی نہیں کبھی پتہ چلا سکتا اگر روزے دار نہ چاہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج اب کرنا ہے تو وہ پرسنل ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک تو ہے نا پرسنل کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، دوسرا ان کا نزدیک یہ کہ اگر خفیہ نہ بھی ہو، علی اعلان ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لیکن جو رسپانسبلٹی ہے، آنسر ایبلٹی جو ہے، یہ کسی ریاست یا کسی حکمران یا کسی فرد یا کسی ملا کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہے، یہ مطلب ہے ان کا پرسنل کا۔ اب اگر پہلے پرسنل تھا تو ٹھیک ہے، اب بھی پرسنل یہ ہے، اور اس وجہ سے یہ پھر ملحد کہتے نہیں ہم ملحد ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہے مرتد کہ اسلام لایا پھر گیا، وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد کا معنی بھی پھر نہیں ہوتا، جو اسلام سے پھر جائے اسے منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل میں تو کفر رکھے، بظاہر مسلمان بنا پھرے، لفظوں میں بڑے بڑے دعوے کرے اسلامی لیکن اندر کھاتے ہیں۔ اب یہ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں کون ہوں، کیونکہ جو بھی نفاق کی نشانی یہ بندے کو پتہ ہوتی ہے اندر اس کے دل میں کیا ہے۔ تیسری لفظ ہوتا ہے زندیق۔ زندیق بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو دل میں تو کفر رکھے اور بظاہر اسلامی بات کرے، لیکن وہ اپنے کفر پر صرف یہی قائم رہے بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرے، یعنی ہلکے ہلکے انداز میں، خفیہ انداز میں۔ منافق تو یہ نا کہ پیڑ پیچھے وہ جڑیں کاٹے گا، سامنے آ کے دعوے کرے گا، دل میں کفر ہوگا، زبان پہ وہ بڑا اچھا بن کے رہے گا۔ لیکن یہ جو زندیق ہوتا ہے یہ دل میں کفر ہوتا ہے لیکن زبان کو یہ کفر پھیلانے کے لیے استعمال بھی کرتا ہے، کفر کو استعمال بھی کرتا ہے کہ یہ جو ایسے خلفشار پھیلا کر، جیسے اب ہمارے ہاں زیادہ کیا ہوتا ہے جی، حدود و قصاص کی بات آئے گی تو کہیں گے لو جی یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں، اس میں یہ مسئلے ہیں، اس میں یہ مسئلے ہیں، اور کوئی بھی بندہ مذہبی بات کرے تو اوپر سے اس کو اشکالات شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ صرف اپنا کفر اندر کا نہیں بتا رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے کفر کی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندیق وہ ہوتا ہے جو کافر بھی ہو اندر سے، اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کرے، اور اپنے اندرونی جو بغض اور کفر ہے اس کی تبلیغ اور تائید، اس کی دعوت بھی دے، اس کا نفوذ بھی کرتا رہے، اس کو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں میں پروپیگنڈے کے ذریعے پروپیگیشن بھی کرتا رہے، پروپیگیٹ کرتا رہے دنیا کو، بھئی اب یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ اب دیکھ لیں آپ دنیا میں کتنے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ملحد بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ جو اپنے عقائد و نظریات کو بڑے ہی ملمہ سازی کے ذریعے سے، بڑے ہی طریقے سے، بڑے سلیقے سے اپنے اندرونی کفریات کو، خلاف اسلام باتوں کو وہ بڑے چپکے سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ذہن سازی کرے، لوگوں کو بہکائے۔ تو اس کو ملحد اور زندیق تقریباً ہم معنی ہی ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہ قرآن میں استعمال الذین یلحدون فی آیاتنا، یلحدون، الحاد ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں میں، قرآنی آیات اور احکامات میں، یلحدون مداخلت کرتے ہیں۔ مداخلت کا مطلب حذف و اضافہ کرتے ہیں، اس میں اپنے ٹچکل بازی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں، اس کا انکار اب صراحتاً نہیں کرتے لیکن بڑے ملمہ سازی سے، بڑی ہی چکنی چپٹی باتیں کر کے، بڑے ہی طریقے سلیقے سے کوئی ایسا نیریٹو پیش کرتے ہیں جس سے بندہ سمجھے بھئی یہ ہے ملحد، تو اسے کہتے ہیں ملحد۔ کافر تو عام ہوتا ہے، جو سر عام ہی نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، جو سر عام مانے اور دل سے بھی مانے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ تھے، اور ایک لفظ استعمال تھا قرآن میں صابی۔ صابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک پرانے آبا و اجداد کے دین پر ہو اور پھر وہ آبا و اجداد کا دین چھوڑ کے نیا دین کوئی رائج وہ وقت ہو اس کو اختیار کر لے، یعنی انہیریٹڈ جو ریلیجن ہے اس کو چھوڑ کر جو نیو کوئی مارکیٹ میں ماڈل اس کا پھر رہا ہے مذہب کا، ریلیجن کا، اپنے
انہیریٹڈ جو ریلیجن کا ماڈل ہے اس سے چھوڑ کر جو لیٹسٹ ہے نا اس کا ماڈل دین کا ریلیجن کا اس کو قبول کر لے اسے صحابی کہتے ہیں. تو کئی سارے الفاظ میں نے استعمال کیے: ملحد، زندیق، کافر، مرتد، منافق اور مسلمان، اور یہ صحابی. جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا، یہ تو یہ کافروں کے لیے ہوتا ہے. پھر جدید استعمال ہوتے ہیں جی بدھ مت، یہ بھی کافروں کے لیے ہوتا ہے جو بدھ کی ایک گزرا اس کی پوجا کرتے ہیں. مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. جو زرادشتی ہیں وہ بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں. ہندو ہیں یہ بھی دیوی دیوتاؤں کی پوجا، رام اور بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، جو یہی خود تراشے ہوتے ہیں انہوں نے. اسی طرح یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے مطلب یہ کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر، آسمانی تعلیمات پر پورے طریقے سے کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ تو یہودی ہیں. لیکن جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یا اپنی توراۃ انجیل کو نہیں مانتے، یا قرآن کو نہیں مانتے، یہ یہودی نہیں ہے، نہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ کافر ہیں سیدھے سیدھے. یہی لوگ اگر دل میں ان کے کفر ہے اور زبان سے یہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، یا اپنے عیسائیت کا اظہار کر رہے ہیں، یا یہودیت کا، تو یہ منافق ہیں. اور اگر یہ پہلے اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، اس سے پھر گئے عیسائیت سے، یہودی کہتے تھے، یہودیت سے پھر گئے اسلام، مسلمان تھے اپنے آپ کو، اسلام سے پھر گئے تو یہ مرتد ہیں. اور اگر یہی دل میں کفر بظاہر اسلام ہے اور اپنے کفریات کو بڑی طریقے سے لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہی ملحد اور زندیق ہے. اور یہی لوگ جو نسل در نسل عیسائی یا یہودی ہیں، وہ آ کر اب لیٹسٹ کوئی اور غلط مذہب، مجوسیت، ہندو مت وغیرہ اختیار کر لیں تو اس کو صحابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. ہمارا خیال تھا کہ تفصیل پہلے کر دیں کہ ملحد ہوتا کون ہے. ملحد کہتے ہیں تحریف کرنے والے کو. اب یہ ملحد کسی نے نہیں لکھا کہ اللہ کو نہ مانتا ہو یا رسول کو نہ مانتا ہو. وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی، مطلب زبان سے. اور یہ آج کل ایسے ملحد ہیں نہ زبان سے مذاق کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، نبیوں کی، کتاب اللہ کی. تو کسی نے ملحد یا زندیق کا یہ معنی نہیں لکھا کہ وہ خدا رسول کو زبان سے بھی نہ مانتا ہو. یہ تو زبان سے بھی انکاری ہیں خدا رسول کے، اور اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں. تو یہ معنی بھی غلط ہے، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب اگلے ہم لیکچروں میں ان کی باتیں بتائیں گے.